نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 99 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان قریب ان سے درگزر فرمائے گا، ان کو معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 100 اللہ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ وسعت پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے، ثم پھر یدرکہ الموت، اس کو موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو بے شک اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہجرت کے متعلق پچھلے درس میں بات آپ لوگوں کے گوش گزار کی گئی۔ اب یہ 2 آیتیں بھی ہجرت کے متعلق ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت کی صبح تک ہجرت کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہجرت صرف مکہ سے مدینہ ہوئی، اس کے بعد ہجرت بند ہو گئی، نہیں۔ میں نے آپ کو ہجرت کا فلسفہ کل کے درس میں بیان کیا، کل 25 سے 20 منٹ کا درس ہوا اس درمیان، اور اس کے اندر ہجرت کا فلسفہ، ہجرت کسے کہتے ہیں، ہجرت کیوں ہوئی، یہ ساری چیزیں میں نے بیان کی۔ اب آقا علیہ السلام نے جو پہلی ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، اس کے میں نے پوائنٹ بنائے کل کے درس میں، 5 پوائنٹ پہ میں نے گفتگو کی۔ کیوں جی، یاد ہے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہجرت کی جائے، اور جو بندہ ہجرت کرے گا اللہ کے پاس اس کا بہت بہت اجر پائے گا، اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ رسول کے واسطے ہجرت کرے گا وہ اللہ کی زمین کو بہت وسیع پائے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہجرت کیوں کر ہے؟ ہجرت کیوں کر ہے؟ اور کیا یہ اتنی ضروری ہے کہ جتنی اللہ نے قرآن میں اس کو ثابت کر دیا کہ ہجرت بہت ضروری ہے؟ کبھی ہجرت فرض ہے، کبھی ہجرت واجب ہے، کبھی ہجرت سنت ہے۔ فرض کب ہے؟ کہ جس سرزمین پر حرام کاموں کا غلبہ زیادہ ہو جائے، جس سرزمین پر اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہونی شروع ہو جائیں، حرام کام زیادہ ہو جائیں، اس زمین سے نکل کر حلال زمین کی طرف ہجرت کرنا یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ اور حرام سے بچنا چونکہ ہر مسلمان پر واجب ہے، اس لیے حرام زمین سے نکل کر حلال زمین کی طرف ہجرت کرنا بھی واجب ہے۔ اب اس کا جو چھٹا پوائنٹ تھا وہ یہ کہ ایسی جگہ کہ جہاں انسان کی عزت کو یقینی خطرہ ہو، اندیشہ نہ ہو۔ اندیشہ کہتے ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہاں جی، وہ گمان کے اندر بات ہے۔ جس جگہ انسان کی عزت، اس کی ناموس کو یقینی خطرہ ہو، اس علاقے سے نکل کر ایسے علاقے میں جانا جہاں اس کی عزت محفوظ رہے، اس علاقے کی طرف ہجرت کرنا بھی واجب ہے۔ کیونکہ مسلمان پر اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح میرے آقا نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا، آخری خطبہ، تو اس دن فرمایا صحابہ یہ آج کا دن حج اکبر کا دن ہے، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں تم پر اس طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس شہر کی حرمت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا تمہارا باپ ایک، تمہارا رب ایک، تمہارا نبی ایک۔ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر نہیں،
گورے کو کالے پر نہیں، اگر ہے تو جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اس کی فضیلت ہے۔ تو اب اس کی جو آگے وجہ، ساتویں وجہ ہے جو آج کے درس کی بالخصوص ہے، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت فرمائی تھی اس کے اندر یہ درس دیا تھا، یہ ہدایت مسلمانوں کو یہ رہنمائی دی تھی کہ ہجرت کبھی کبھار فرض بن جاتی ہے، اور اگر وہاں سے ہجرت نہ کی جائے تو نہ مسلمانوں کا مال بچے گا، نہ جان بچے گی، نہ عزت، نہ آبرو، نہ بیوی، نہ بچے۔ ہجرت فرض کب ہے؟ ہجرت تب فرض بن جاتی ہے جب احکام شریعہ پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو جائے، ایسی سرزمین کہ جہاں پر آپ کو اسلام کی آزادی نہ ہو، جہاں پر آپ کھل کے نماز نہ پڑھ سکتے ہوں، جہاں آپ مکمل طور پر اپنے مذہب کا اظہار نہ کر سکتے ہوں۔ مثال کے طور پر انڈیا، ان پر اس وقت ہجرت فرض ہو چکی ہے، ہاں جی، وہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں۔ اور جس پر ہجرت فرض ہے اگر وہ ہجرت نہیں کرتا تو وہ اللہ کے نزدیک گناہگاروں میں سے ہے، کیونکہ اس نے وہ عمل ترک کیا جو میرے آقا کا عمل سنت تھا، اور سنت کبھی کبھار متواتر کے طور پر فرض بن جاتا ہے، کہ جیسے میرے آقا ایک کام مسلسل کرتے رہے، جب اس کو مسلسل تیز کیا، ہر بار کیا، ہمیشہ کیا، تو اللہ نے اس امت پر وہ کام فرض کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ مکہ سے مدینہ ہجرت تھی، اس کے اندر سب سے بڑی وجہ تھی کہ جہاں مسلمانوں پر زمین تنگ ہو جائے، جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم زیادہ بڑھ جائے، جہاں مسلمانوں کا نہ مال بچے، نہ جان بچے، نہ ان کی عزت آبرو بچے، تو یہی وہ وجہ تھی کہ مکہ میں میرے آقا نے سب سے زیادہ تکالیف کے دن گزارے، سب سے زیادہ۔ ہاں جی، 3 سال تو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رہے میرے آقا، اور وہ 3 سال اتنے سخت تھے کہ میرے آقا نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا تھا، اتنے سخت ترین وہ 3 سال کہ میرے آقا کو اس گھاٹی میں نظر بند کیا، ہاں، نہ کوئی وہاں پہ جا سکتا، نہ کوئی آ سکتا، اتنا سخت عرصہ۔ پھر مکہ کے اندر جو تکالیف، طائف کا بازار، پھر فتح مکہ کے دن میرے آقا کا ان سب کو معاف کر دیں، یہ ساری اتنی دل خراش تکالیف تھیں کہ میرے آقا نے فرمایا اگر میری تکالیف کسی اور نبی کے حصے میں آتی تو وہ نبی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جتنی تکلیفیں مجھے آئیں اللہ نے اتنی کسی کو بھی نہیں دی۔ ہیں وہ اللہ کے حبیب ہونے تو سمجھ نہیں آئی بندیاں نو، اب بھی بندے کے ہم پہ تکلیف کیوں آئی ہے وہ اللہ کے حبیب، لیکن سب سے زیادہ تکلیف میرے آقا پہ آئی ہیں۔ مکہ کی زندگی دردناک زندگی ہے، وہ جو 10 سال کا دور مکی ہے وہ تکلیفوں سے بھرا ہے۔ اس لیے میرے آقا کو جب اللہ نے حکم دیا حبیب اب بس ہو گئی، ہم اب چھپ کے نماز آپ نہیں پڑھیں گے، اب اظہار دین کے لیے آپ کو اعلان دین کرنا ہوگا، کھل کر دین کا اعلان کرنا ہوگا۔ تو میرے آقا کو جب حکم ہوا اللہ کا حبیب یہاں سے نکل کر مدینہ آ جائیں، کیونکہ مدینہ کے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، تو میرے آقا جب وہاں پر گئے پھر دوبارہ پلٹ کر مکہ آئے تو مکہ فتح ہو چکا تھا، مکہ پھر دارالاسلام بن چکا تھا۔ لیکن جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے اس وقت مکہ دارالاسلام نہیں تھا بلکہ وہ بت پرستی کا گڑھ تھا، 360 بت خانہ کعبے کے اندر تھے۔ تو جب میرے آقا نے پھر ان کے خلاف جہاد کیا، ہجرت کی، پھر اس کے بعد فتح مکہ کیا، فتح مکہ کے دن ان سب کو معاف بھی کیا، تو پھر میرے آقا نے فرمایا آج سے مکہ دارالکفر نہیں دارالاسلام ہے، یہ اسلام کا گڑھ بن چکا ہے، کیونکہ وہ اس وقت فتح ہو چکا تھا۔ تو جو سرزمین آپ کو آپ کے مذہب کی اظہار رائے کی آزادی نہ دے اس سرزمین سے نکل کر ایسی سرزمین میں جہاں آپ کا دین مکمل طور پر آپ کی تائید بھی کرے، آپ کو اپنے دین کے اظہار کی آزادی بھی حاصل ہو، اس طرف ہجرت کرنا
فرض ہے۔ تو انڈیا والوں پر اس وقت جو حالات ہیں وہ کیوں ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کہ ان پر ہجرت فرض ہو چکی تھی، انہوں نے نہیں کی، اب مار پڑ رہی ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، بچے کٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دین کا حکم نہیں مان رہے، دین کا حکم نہیں مان رہے۔ اب یہاں پر دو طرح کے مسئلے آئیں گے۔ اگر انڈیا والے پاکستان کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان گورنمنٹ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتی، تو پھر یہ شرعی عذر آئے گا۔ شرعی عذر کے تحت جب میرے آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو بہت سارے صحابہ مکہ میں رہ گئے، انہوں نے میرے آقا کے ساتھ ہجرت نہیں کی۔ باقی صحابہ جب مدینہ پہنچے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب جب وہ دوبارہ آئیں گے تو کیا ان کو ہمارے برابر ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جو عذر کی بنا پر نہیں آ سکے بعد میں آئیں گے ان کو اللہ ہمارے برابر ہی ثواب دے گا۔ تو شرعی عذر اسلام اس کے اندر نرمی کرتا ہے۔ اسلام تو کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا، اسلام نے تو کبھی کسی کے لیے سختیاں نہیں کی کہ اگر عذر آ جائے، مال جان عزت آبرو کی بات آ جائے، اس کو بچانے کی بات آ جائے تو پھر صحابہ بھی مکہ میں رک گئے، بلکہ کچھ صحابہ ہجرت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اور جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئے تو قرآن کی آیت نہیں پیچھے میں نے سنائی، آیت نمبر 97 کہ فرشتے پوچھ رہے ہاں بھائی کس حال چو؟ تو آگے سے جواب مسکرا کے مل رہا ہے بڑا اچھا حال ہے، ہاں جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ وہ کیوں؟ ابھی ہجرت بھی نہیں کی، پھر بھی جنت الفردوس کے مالک اس لیے ہے کہ وہ شرعی عذر کی بنیاد پر مکہ سے مدینہ نہ جا سکی۔ تو اگر تو یہ حال ہے انڈیا کا کہ پاکستان نے دروازے بند کیے تو پھر تو ان کا شرعی عذر ہے، اور اگر پاکستان دروازے نہیں بند کرتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آ جائیں، تو پھر بھی اگر انڈین مسلمان یا مسلم قوم انڈین وہ پاکستان کی طرف ہجرت نہیں کرتی تو نہ اس کا مال بچے گا، نہ جان، نہ عزت، نہ آبرو بچے گی۔ تو اسی صورتحال کے پیش نظر کافی مسلمان وہاں پہ پریشان حال ہیں، ان کو اذیتوں کا